اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بالتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کے لطف و کرم کے ساتھ آج ماہ صیام کے 23ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور لائق تحسین ہیں اور قابل ستائش ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے گزشتہ رات جاگ کر اپنے خداوند کو راضی کر لیا، کہ جنہوں نے شب بیداری کر کے، شب زندہ داری کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا۔ لائق تحسین ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پروندے سے، اپنے نامہ اعمال سے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر گناہوں کو مٹوا لیا، اور خوش بحال ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم معصیت کار ہیں، ہم خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لیکن گزشتہ شب اپنے رب کے ہاں گڑ گڑا کر اس طرح مناجات کی کہ وہ رب اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں بھی گزشتہ شب ان لوگوں میں سے شمار فرما کہ جو تیری بارگاہ سے توبہ و استغفار کا غسل کر کے نکلے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کی شرح کی طرف۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، خداوند متعال اسے شہداء صالحین کے ساتھ پل صراط سے بجلی کی مانند تیزی سے گزار دے گا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال پل صراط کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور پل صراط سے تیزی سے عبور کرنے والوں میں سے ہمیں شمار فرمائے، پل صراط پہ گرنے والوں میں سے شمار نہ فرمائے۔ دعا کے پہلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، خدایا آج کے دن میرے گناہوں کو دھو دے، خدایا آج کے دن مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ دعا کے پہلے جملے میں لفظ استعمال ہوا ذنب۔ ذنب کہتے ہیں معصیت کو، گناہ کو، اسم کو، ہر وہ عمل جو خلاف قانون ہو، جو خلاف شرع ہو، اس کو ذنب کہتے ہیں، اور اس کی جب بنتی ہے ذنوب۔ عزیزان محترم، خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں، خدایا تجھے اس ماہ صیام کا واسطہ، تجھے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ یقیناً ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر سوچئے کہ جب ہمارا کوئی لباس آلودہ ہو جاتا ہے، جب ہماری کوئی شے آلودہ ہو جاتی ہے، جب ہمارا بدن آلودہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ممکن ہو اول وقت میں اسے پاک کریں تاکہ وہ نجاست ہم سے دور ہو جائے۔ اسی طرح ماہ صیام میں توبہ کا غسل کر کے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس ماہ صیام میں جتنی جلدی جتنی جلدی ممکن ہو سکے توبہ سے غسل کر کے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں کہ جب ایک آلودگی، ایک کثافت
ایک جگہ پر پڑی رہے، اسے نہ دھویا جائے تو وہاں سرایت کر جاتی ہے، پھر اس جگہ پر بدبو آنے لگتی ہے، پھر اس جگہ پر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور گندگی اس جگہ پر اپنا ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر گندگی کو پہلی ہی مرتبہ صاف کر لیا جائے تو پھر گندگی اس جگہ پر ڈیرا نہیں ڈال سکتی۔ اسی طرح اگر گناہ کرنے کے بعد انسان فوراً توبہ کر لے تو پھر گناہ بدن میں سرایت نہیں کرتا، بلکہ توبہ اس گناہ کو انسان کے بدن میں سرایت کرنے سے روک دیتی ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ہمارے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَطَہِّرْنِی فِیہ مِنَ الْعُیوب، خدایا مجھے عیوب کو پاک کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ خدایا آج کے دن میرے عیوب صاف کر دے۔ خدایا آج کے دن میرے عیوب کو مٹا دے۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ گناہوں سے چھٹکارے کا مہینہ، یہ مہینہ لغزشوں سے دور رہنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدایا آج کے دن میرے عیوب صاف کر دے۔ عیوب کہتے کسے ہیں؟ عیوب عیب کی جمع ہے۔ ایسا کام کہ جس میں زیادتی یا کمی پائی جاتی ہو، ایسا عمل جو اس شے کو معیوب کر دے۔ مثلاً اگر کسی چیز میں زیادتی اور کمی پائی جاتی ہو تو وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے۔ مثلاً انسان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو اب انسان میں یہ عیب پایا جاتا ہے کہ اس کا فشار خون زیادہ ہے۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جائے تو خون میں یہ عیب پایا جاتا ہے کہ اس میں گلوکوز زیادہ ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، عیب اسی طرح یعنی انسان نے کسی بھی چیز میں کمی یا زیادتی کا شکار ہو گیا۔ اور کتنے پیارے جملے ہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر، فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی بچہ کوئی نقصان کر دے، مثلاً کسی بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے، اگر ہم اسے مارنے کی کوشش کریں تو دیکھنے والا کیا کہتا ہے کہ بچہ ہے، معصوم ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اسے چھوڑ دو۔ یعنی بچہ معصوم ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی معصومیت باقی نہیں رہتی۔ عزیزان محترم، یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماحول اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ماحول اثر انداز ہو کر اس میں بگاڑ کا شکار کر دیتا ہے، اس کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو خداوند متعال نے اسے عقل سلیم عنایت کی۔ اگر یہ بچہ عقل سے کام لیتا ہے تو راہ مستقیم پر چلتا ہے، اور اگر عقل مغلوب ہو جائے اور نفس امارہ غالب آ جائے، عقل کو پھر پس پشت ڈال کر ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور یہ بچہ عیبدار ہو جاتا ہے اور اپنی معصومیت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ عجب جملے ہیں، ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتُرْ لِی عَیُوبِی، خدایا میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اور صحیفہ کاملہ کی دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام اس ماہ سیام پر کہ جس نے میرے گناہوں کو محو کر دیا، جس نے قسم قسم کے گناہوں سے مجھے چھٹکارا نصیب کر دیا۔ عزیزان محترم، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص عجیب ہے کہ جو اپنے گناہوں پر تو توجہ نہیں کرتا، اپنے عیبوں پر تو توجہ نہیں کرتا، لیکن دوسرے کے عیبوں پر توجہ کرتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اپنے عیب
دوسرے کے عیبوں پر نگاہ ڈالنے سے مشغول رکھتے ہیں۔ آئیے اس دعا کے ساتھ، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے لوگوں کے گناہوں پر، دوسرے لوگوں کے عیبوں پر نگاہ کریں، ہم اپنے گناہ کی طرف، ہم اپنے عیبوں کی طرف نگاہ کریں اور خداوند متعال کو اپنے ان گناہوں پر راضی کر کے نجات کا پروانہ حاصل کر لیں۔ ہم دعا کے تیسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اور میرے دل کا امتحان تقوی کے ذریعے کر۔ عزیزان محترم، امتحان کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ امتحان سب کے لیے ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا کتب نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا رسول نہیں، اور کائنات میں کوئی ایسا معصوم نہیں، کائنات میں کوئی ایسا بشر نہیں کہ جسے امتحان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بس فرق اتنا ہے کہ امتحان کی نوعیت جدا ہے، امتحان نسبی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہر شخص کو امتحان دینا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ پروردگار عالم قرآن کریم فرقان حمید میں فرما رہا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور میرا مولا قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور نقص اموال، نفس اور کھیتی باڑی میں کمی سے آزمائیں گے، اور میرے رسول صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ عزیزان محترم، آزمائش سب کے لیے ہے، بس فرق اتنا ہے، خداوند متعال کسی کو دولت سے آزما رہا ہے، اور وہ بھی کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر۔ کسی کو اولاد سے آزما رہا ہے، اولاد دے کر اور لے کر۔ کسی کو کھیتی باڑی سے آزما رہا ہے، اور کسی کو کسی چیز سے، اور کسی کو کسی چیز سے آزما رہا ہے۔ آزمائش تو سب کے لیے ہے، بس اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ اور کتنے پیارے جملے ہیں جب ہم مسجد کوفہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مسجد کوفہ کے اعمال میں میرے مولا علیہ السلام کی مناجات پڑھتے ہیں۔ یا مولا مولا یا مولا یا انت السلطان وانا الممتحن سل یرحم الممتحن الا السلطان۔ میرے مولا، اے میرے مولا، تو سلطان ہے، تو بادشاہ ہے، اور میں امتحان میں مبتلا ہوں، اور جو مبتلا امتحان ہو اگر اس پر سلطان رحم نہ کرے تو پھر کون رحم کرے گا؟ میرے مولا تو بادشاہ ہے اور ہم مبتلا امتحان۔ اگر بادشاہ چاہے تو اپنے اس حقیر، فقیر، ذلیل اور مسکین بندے کو امتحان سے نکال دے، اور اگر بادشاہ نہ چاہے تو کائنات میں کسی میں بھی جرأت نہیں کہ وہ اس بندے کو امتحان سے نکال سکے۔ اور دعا کے اس جملے میں دو ٹکڑے تھے۔ پہلا جملہ تھا وَامْتَحِنْ قَلْبِي، امتحان کے بارے میں، فِيهِ بِالتَّقْوَى الْقُلُوبِ، خدایا میرے دل کو، میرے قلب کو تقوی کے ذریعے امتحان کر لے۔ تقوی ہے کیا؟ علماء کرام نے تقوی کی 3 قسمیں بیان کی: تقوی بدنی، تقوی نفسی اور تقوی قلبی۔ تقوی بدنی کیا ہے؟ کہ انسان ظاہری طور پر نجاست اور آلودگیوں سے نجات حاصل کر لے اور اپنے بدن کو صاف رکھے۔ تقوی نفس کیا ہے؟ کہ انسان اخلاق رذیلہ کو اپنے نفس میں داخل ہونے کی کوئی جگہ نہ دے، یعنی انسان اخلاق رذیلہ سے دور رہے، انسان اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک رکھے۔ اور تیسرا تقوی قلب، کہ جس کے بارے میں میرے مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا القلب حرم اللہ،
انسان کا دل خدا کا گھر ہے۔ اگر انسان کا دل خدا کا گھر ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ اس میں کسی غیر خدا کو جگہ مت دیجیے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمارے قلوب کو، ہمارے نفوس کو اور ہمارے ابدان کو تقوی کے ساتھ مزین فرمائے۔ ہم دعا کے آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا آخری جملہ کیا ہے؟ دعا کا آخری جملہ کہہ رہا ہے یا مکیل اثرات المذنبین، اے گنہگار لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل میں ایک جوان رہتا تھا جس نے 20 سال مسلسل خداوند متعال کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت الہیہ میں گزار دیتا۔ جب 20 سال اس نے عبادت کی تو ایک مرتبہ شیطان کو نفوس کرنے کا موقع ملا۔ اب یہ جوان آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف مائل ہوا۔ اس نے عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف رغبت کر لی اور گناہوں میں ڈوبتا گیا، یہاں تک کہ 20 سال مسلسل گناہوں میں زندگی گزاری۔ اور جب 20 سال گناہوں میں زندگی گزار چکا تو ایک مرتبہ جب آئینے کے سامنے گیا تو کیا دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بال سفید دیکھے تو اس کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوئی، پشیمانی محسوس ہوئی، اور اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگا، اگر میں خدا سے توبہ کروں تو کیا خدا میری توبہ کو قبول کرے گا؟ میں نے 20 سال خدا کی عبادت کی اور اس کے بعد 20 سال معصیت خدا کی، کیا خدا میری توبہ کو قبول کرے گا؟ تو یہ جوان حکایت کرتا ہے کہ میرے کانوں پر ایک آواز آئی، دیکھ تو نے ہمیں دوست رکھا، ہم نے تجھے دوست رکھا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا۔ اب اگر تو حقیقی توبہ کر کے پلٹ کر ہماری طرف آنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ بس اس جوان نے حقیقی توبہ کی اور خدا کی طرف لوٹ گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ وہ شخص عابدوں میں سے ہو گیا، زاہدوں میں سے ہو گیا، قانے لوگوں میں سے ہو گیا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں بھی اس جوان کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو اس کے نیچے لکھا ہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے نیچے لکھا ہو کہ خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے معاف کر دیا ہے، خدا نے اس کے تمام عیبوں کو صاف کر دیا ہے، خدا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔